یہ واقعہ جو میں سنا رہی ہوں یہ ہے 2022-23 کے درمیان کا. مجھے ایگزیکٹلی سال یاد نہیں، لیکن یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم کراچی میں پاکستان میں تھے. اس کے بعد 2023 میں ہم لوگ پھر موو ہو گئے تھے ملک سے باہر، اور آج کل ہم لوگ UAE میں ہیں. تو یہ ان دنوں کی بات ہے جب میرے بچے ذرا چھوٹے ہوتے تھے. ہم کراچی میں تھے، خیابان اتحاد پہ ہمارا گھر ہے. تو ایک دن میرے ہسبینڈ آئے آفس سے اور انہوں نے ایک کارڈ ان کے ہاتھ میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ سنڈے کا ہمارا کیا پلان ہے بچوں کا سب کا، کیونکہ میرے آفس کا ہمارا بڑا ینگ انجینئر ہے، ابھی ٹرینی ہے، اس کی شادی ہے، تو ولیمے کا انوائٹ آیا ہے. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ نہیں آپ جائیں، اس لیے کہ میری تو آلریڈی بچوں کے ساتھ کمٹمنٹس ہیں. ظاہر سنڈے ہے تو بچوں کی پلے ڈیٹس ہوتی ہیں، تو ہمارے تو پلانس بنے ہوئے. تو انہوں نے کہا نہیں ویسے بھی سارے آفس کے لوگ آئیں گے. تو خیر یہ بات ہو گئی. اس کے بعد سنڈے کو جب رات کو میرے ہسبینڈ آئے، میں بچوں کو سلا چکی تھی، تو آئے وہ بڑے ہی واز ہیپی کہ بھئی بہت اچھا رہا، بڑا مزہ آیا. سارے ہی ہمارے ریفائنری کے لوگ آئے ہوئے تھے اور بڑی اچھی گپ شپ رہی سب سے. تو خیر یہ سارا ایک قصہ ہو گیا. بلکہ میں نے ایسے ہی پوچھا بھئی دلہن ولن کیسی تھی، تو کہتے ہیں کہ اب دلہن ولن تو میں نے نہیں دیکھی، دولہا بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو خیر اب یہ ساری بات ہو گئی، اور کافی خاص ہفتہ 10 دن گزر گئے. تو اچھا ایک چیز اور پھر میں بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ کے جو آفس میں ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت جس کو کہنا چاہیے کہ وہ بڑے ہی آفس کے ایک سینئر انجینئر، امریکن کوالیفائڈ، امریکن ریٹرن، لیکن وہ سمجھے ایک ماڈرن ورژن بزرگ تھے. بے انتہا ان کے درجات، میں کہتی ہوں کہ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، لیکن روحانیت میں ان کے درجات بہت بلند تھے. اچھا سارا آفس ان کا گرویدہ تھا. تو ایک دفعہ میرے خیال سے کوئی یہ جو میں نے آپ کے ولیمے والا قصہ سنایا، اس کے میرا جہاں تک خیال ہے مہینہ ہو گیا ہوگا. اچھا 1 مہینے کے بعد ایک دن میرے ہسبینڈ آفس سے آئے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد ہے میں شہزاد کے ولیمے میں گیا تھا، ہماری ینگ جونیئر کی شادی ہوئی تھی. تو میں نے کہا ہاں کیوں؟ کہتے یار سنا ہے کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی. تو اٹ واز ویری شاکنگ فار می ایز ویل، اور میرے ہسبینڈ بھی افسردہ. تو میں نے کہا کیسے، کیا ہوا؟ کہتے کچھ نہیں پتا کسی کو بھی، بس یہ پتا ہے کہ اس کی وائف کی سڈن ڈیتھ ہو گئی، اور وہ 8-10 دن سے تو ویسے بھی آفس نہیں آ رہا تھا. تو خیر ہم نے بڑا گریف کیا، بڑا افسوس کیا، لائک بس ختم ہو گئی بات. پھر اس کے کوئی ہفتہ 10 دن کے بعد ہم لوگوں کے کچھ فرینڈس تھے ناظم آباد کی طرف، گلشن اقبال کی طرف. تو میں جب بھی اس طرف جاتی تھی تو میں اپنے ہسبینڈ سے کہتی تھی کہ ہم نے چل کے جو ہے نا وہ حضرت صاحب سے ضرور ملنا ہے، اور ان کی طرف بھی تھوڑی دیر بیٹھ کے آئیں گے. تو میرے ہسبینڈ نے ان کو کال کیا، انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں آ جاؤ، عصر کے بعد میں فارغ ہوں گا، آ جاؤ. اچھا خیر ہمیں جہاں جانا تھا لنچ ونچ کے بعد ہم اس طرف گئے. تو یہ ناظمہ آباد کی طرف گھر ہیں اس طرح کے جو بالکل آئی تھنک جیسے نا گیٹ سے گیٹ جڑے ہوئے ہیں، چھوٹے ٹاؤن ہاؤسز ٹائپ ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں. انہی میں ان کا ایک گھر تھا جو چھوٹا سا گھر تھا لیکن 3 منزلہ تھا. اس میں وہ خود رہتے تھے. ان کی جو وائف تھی وہ بھی بہت بڑی عالمہ تھی، ان کی ایک بیٹی بھی عالمہ تھی، اور ماشاءاللہ سے ان کے 6-7 بچے تھے. تو خیر جیسے ہی ان کے گھر جاؤ تو نیچے ہی بیٹھک ہوتی تھی، سادہ سی ایک ٹیبل ہے، 3-4 صوفے رکھے ہوئے، اور بڑا ہی وہ ایک خوبصورت انداز میں ویلکم کرتے تھے. میرے ہسبینڈ کو دیکھتی آ جاؤ میاں، آؤ بیٹھو بھائی چائے پئیں گے. چائے لے آؤ بھائی، ان کا فوراً بیٹا آتا تھا چھوٹا سا، تو جاؤ چائے لے کے آؤ، بسکٹ لے کے آؤ. اچھا ان کے پاس جانے میں مزہ یہ آتا تھا کہ وہ پڑھنے پڑھانے کا تو ہم ان سے پوچھ ہی رہے ہوتے تھے، وہ اتنے مزے کے قصے سناتے تھے، اتنے میرے لیے بڑے فیسینیٹنگ، بڑے تھرلنگ وہ قصے ہوتے تھے، کیونکہ وہ اس طرح سے بتاتے تھے کہ فلاں کا ہم آج کل جیسے فلاں پہ اثر ہے تو رات کی میں پڑھائی کر رہا ہوں، اور فلاں کوئی پتہ نہیں جادوگر ہے جس سے میرا آج کل مقابلہ چل رہا ہے، وہ وہاں سے اپنا عمل کرتا ہے اور ہم یہاں سے اس کا توڑ کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں کوئی ایکزرسزم کی باتیں ہو رہی ہیں، کہیں کسی اور چیز کی باتیں. تو میں ان کے پاس بیٹھ کے اکثر کہتی تھی کہ یہ کوئی قصے بتائیں، یہ بتائیں. اچھا اس دن کیا ہوا کہ جب ہم گئے، ابھی ہم بیٹھے ہی ہیں، تو ڈائریکٹلی انہوں نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ یار وہ شہزاد کے ساتھ تو بہت برا ہوا اس کی وائف کے انتقال کا. تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ جی بہت دکھ ہوا، اور ہمیں بھی پتہ چلا تھا کہ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی، ابھی تو اس کی شادی کو مشکل سے مہینہ ہوا تھا.
تو انہوں نے کہا، وہ جو اعلیٰ حضرت تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں تو ابھی پوری سٹوری پتہ ہی نہیں ہے میاں کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ایسے کر کے انہوں نے کہا. اب میں بھی بڑی ایک دم سے کچھ ایکسائٹیڈ ہوئی. میں نے کہا آپ بتائیں نا ہمیں کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس کی شادی کے کوئی 10-12 دن کے بعد لنچ، ان لوگوں کا جو ریفائنری کا ہے وہ پوری ایک میس ہوتی ہے جس میں لنچ ٹائم پہ یہ سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں کھانا کھانے کے وقت. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن وہ لنچ میں میرے پاس آیا، کہنے لگے کہ میں 2-3 دن سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ اکیلا اپنا کھانا لے کے بیٹھا ہوتا تھا اور مجھے وہ بڑا بیمار لگ رہا تھا. تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری کوئی بات کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی تم آ جاؤ میرے کیبن میں، کسی وقت بھی آفس میں آ جاؤ. تو کہنے لگے کہ وہ اس دن تو نہیں آیا، شاید چلا گیا ہوگا. دوسرے دن وہ آیا، آنکھوں میں اس کے ہلکے پڑے ہوئے، رنگ اڑا ہوا. تو اس نے پھر اپنی سٹوری ان کو بتائی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے یہ کہا کہ ہماری شادی کا پہلا ہفتہ بڑا اچھا گزرا. اچھا یہ جو دولہا دلہن ہے یہ گلشن اقبال میں آئی تھنک یہ چھوٹا سا ان کا بھی کوئی گھر تھا، یہ پورشن تھا، یہ اوپر کے پورشن میں رہتے تھے. شہزاد خود، اس کی ایک کافی بوڑھی والدہ تھی، اور بس یہ مطلب شادی کر کے دلہن کو لے کے آئے تھے. یہ چھوٹا سا ان کا گھر تھا. تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کا چھوٹا سا گھر، کچن، 2 اوپر بیڈ روم اور پھر زینہ جاتا تو اوپر چھت تھی. تو وہ کہنے لگے کہ اس نے کہا کہ 1 ہفتے یا 10 دن کے بعد میری رات کو آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ شہناز جو ہے ان کی وائف جو تھی، شہناز بستر پہ نہیں ہے. کہنے لگے میں نے کہا کہ باتھ روم گئی ہوگی، اور وہ اندھیرے کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمارے باتھ روم کا تھوڑا سا ڈور کھلا رہتا تھا، لائٹ جل رہی ہوتی تھی. تو میں نے دیکھا لائٹ جلی ہوئی ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، تو شہناز باتھ روم میں ہوگی. ابھی کہنے لگے میں یہ دیکھ ہی رہا تھا دروازے کی طرف، لیکن وہ مین دروازے سے داخل ہوئی، دروازہ بند ہوا اور آ کے بستر پہ بیٹھ گئی. تو انہوں نے کہا کہ کہاں تھی؟ تو کہتی ہے کہ نہیں ایسی فریش ایئر لینے گئی تھی اور تھوڑا ٹھنڈا پانی پینے گئی تھی. تو انہوں نے کہا اچھا اب سو جاؤ، چلو بہرحال یہ بات ہو گئی. دین ہی سیڈ کہ وہ کہتا ہے کہ میری دوسرے دن اتفاق سے پھر آنکھ کھلی، پھر وہ بستر پہ نہیں تھی، پھر وہ اس سے کہا کہ شاید باتھ روم گئی ہے. کہنے لگے کہ اب میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں، اور دروازہ کھلا اور وہ کہنے لگے میں نے اچھا پھر میں کہتا ہے میں نے ٹائم دیکھا تو ایک رات پہلے بھی 4 بجے تھے اور ابھی بھی 4:10-15 ہوئے تھے. کہنے لگے کہ میں بیٹھ کے تھوڑا ویٹ کرنے لگا کہ یہ ہے کہاں. تو اتنے میں پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ چل کے آ کے بیٹھی. تو جیسے بیٹھتے نا کہ آپ دوسری طرف پیر لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں میری طرف شہناز کی پیٹھ تھی. تو میں نے کہا کہ کہاں تھی تم، آج بھی تم کدھر گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ پانی پینے گئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو تم پانی اپنے سرانے رکھا کرو. تو کہتے ہیں کہ اس کی ایک بھاری سی آواز میں اس نے کہا کہ سن لیا نا، اب سو جا. کہتا ہے کہ میری تو سمجھ میں ہی نہ ہے کہ اس نے مجھ سے کیسے بولا. اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹی، اس نے پورا بلینکٹ اپنے پورے سر تک اوڑا اور کروٹ لے کے اور سو گئی. ہے جو بھی کہنے لگے کہ وہ آواز اتنی ہولناک آواز تھی کہ میں باقاعدہ ڈر گیا اور میری یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں اپنی بیوی کو ہاتھ لگا کے پوچھوں کہ کیا چل رہا ہے یا کیا بات ہے جو بھی ہے. تو کہنے لگے کہ صبح میں اٹھ کے آفس آ گیا. اب ایک آدھ رات تو گزری، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آلموسٹ صبح ہو چکی تھی، وہ سو رہی تھی بستر پہ. پھر کہنے لگے مجھے یہ جستجو رہی کیونکہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ پھر اٹھ کے جاتی ہے اور آ جاتی ہے. ایک دن کہنے لگے کہ میری دوبارہ آنکھ کھلی تو وہی ہوا سین کہ وہ بستر پہ نہیں تھی اور کوئی 4 بج رہے تھے. اچھا انہوں نے کہا کہ میں اکثر ویٹ کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ جب اذانیں ہونے والی ہوتی تھی نا، یہ اس سے 1-2 منٹ پہلے نیچے آتی تھی اور کروٹ لے کے بستر پہ سو جاتی تھی. یہ اس دن کے بعد سے ڈر گئے تھے. اس نے کہا کہ میری ہمت ہی نہیں ہوتی تھی اس سے کچھ بھی پوچھنے کی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو کہنے لگے کہ ایک دن پھر میری آنکھ کھلی تو یہ نہیں تھی بستر پہ. اب میں بہت ہی غصے میں جیسے نا کہتا ہے کہ میں باہر نکلا، میں نے دیکھا کہ کچن کی ہماری لائٹ جل رہی ہوتی تھی، کچن میں کوئی نہیں ہے. میری والدہ کا کمرہ بند تھا، وہ سو رہی تھی کیونکہ وہ فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھتی تھیں، وہ بھی سو رہی ہیں. تو کہتے کہ میں نے ایک دم دیکھا کہ اوپر جو سیڑھیاں جاری ہوتی ہیں، جو زینہ ہوتا ہے، تو اوپر کی لائٹ کھلی ہوئی ہے چھت کے دروازے کی. کہنے لگے کہ یہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں تیزی سے اوپر گیا اور میں بھی دروازے کے پاس ہی کھڑا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ اس طرف جیسے منہ کر کے جیسے ہم نماز کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں نا رکوع کے بعد، تو وہ ایسے بیٹھی ہوئی ہے، بال کھلے ہوئے اور وہ نیچے کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اور بالکل اندھیرا ہے، رات ہے، فجر سے پہلے تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ کتنا پچ ڈارک ہوتا ہے، اور چھت پہ نہ کوئی لائٹ نہ کوئی زینے کی ہلکی سی لائٹ جلی ہوئی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہا کہ شہناز پاگل ہو گئی ہو، کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ جب بولا تو کہہ رہے کہ
باقاعدہ ایک کالے رنگ کا شیڈ اس کے سامنے سے اٹھا ہے اور کوئی چیز میری طرف آئی ہے اور مجھے اتنی زور کا دھکا دیا ہے کہ میں ان سیڑھیوں سے لڑکتا ہوا نیچے آیا ہوں. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ جو میں بھاگا ہوں میں کمرے میں آ کے پسینے پسینے اور اب میں لرز رہا تھا. کہنے لگا اب تو میری ہمت ہی نہیں تھی کہ میں اپنی بیوی کو کچھ کہہ پاتا. اور وہ وہی ہوا کہ اذانوں سے پہلے وہ آئی اور وہ آ کے سو گئی. اب وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ بتاتا ہے کہ جی یہ اب تو یہ روز کا ہی سلسلہ تھا, میں جاگ رہا ہوتا تھا, مجھے پتا ہوتا تھا کہ یہ چلی گئی ہے اور یہ 1.5-2 گھنٹے کے بعد یہ فجر کے اذانوں سے پہلے واپس آ جائے گی. اچھا اب لانگ سٹوری شارٹ کے وہ تو اور بہت کچھ قصے سناتے رہے بیچ میں. تو انہوں نے کہا کہ ایک دن یہ نہیں آئی, انتظار کرتے کرتے میں نے گھڑی دیکھی 5:15 ہو گئے, اذانوں کی آوازیں آنے لگی اور یہ نہیں آئی نیچے. تو کہنے لگے کہ میں ذرا پریشان ہوا, میں ڈرتے ڈرتے نکلا کمرے سے تو دیکھا تو والدہ کے کمرے کی روشنی جل رہی تھی, تو وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہوں گی اور ہلکی سی روشنی ہو چکی تھی. تو کہنے لگا کہ میں بہت ہی ہمت کر کے میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ الٹی گری پڑی ہے. تو کہنے لگا کہ جب وہ اس کو میں نے اس طرح سے الٹا پڑا دیکھا تو میں ڈر گیا, میں زور سے چیخا اپنی امی کو کہ امی 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 جان اوپر آئیں, شہناز کو کچھ ہو گیا. خیر ان کی والدہ بھی آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اوپر چھت پہ بھاگے تو کہتا ہے کہ میری تو خوف سے جیسے چیخ پہلے نکل گئی. وہ پوری الٹی لیٹی ہوئی تھی, گری ہوئی تھی جو بھی تھا, اور اس کی گردن 180 ڈگری پیچھے کی طرف تھی, اس کی زبان باہر آڑی نکلی ہوئی تھی اور اس کی ایک رائٹ سائڈ کی آئی بال پوری باہر نکل کے لٹکی ہوئی تھی. اور وہ کہتا ہے کہ اس کا شہناز کا منہ ایسا تھا جیسے سیاہی کسی نے اس کے منہ پہ نیلے رنگ کی جو گہری سیاہی ہوتی ہے اتنے نیلے رنگ کا یا کالے رنگ کا کہہ لو, اس کی گردن اور منہ اتنا کالا تھا. اچھا شاید اس کی رنگت بہت وائٹ تھی تو وہ کہتا ہے کہ باقی ہاتھ پیر اس کے ویسے ہی تھے لیکن منہ پورا نیلا ہو چکا تھا اور اتنی خوفناک شکل میں وہ مری پڑی تھی, بال بکھرے ہوئے. اچھا انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ ایک دائرہ اس نے کھینچا ہوا تھا کسی چوک سے یا کوئی جیسے نا یہ کیا کہتے ہیں اس کو, جو چوک کا پاؤڈر سا ہوتا ہے, میں نام بھول رہی ہوں اس وقت, چونے کا کوئی اس نے ایک وائٹ رنگ بنایا ہوا تھا, لیکن وہ اس رنگ سے باہر تھی, صرف اس کے 2 مطلب پیر جو ہے نا وہ رنگ کے اندر تھے. اچھا خیر اب یہ کہتا ہے کہ خیر اس کے بعد تو وہ شور وور مچا اور اب مجھے نہیں پتا پھر فیونرل کیسے ہوا کیا ہوا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں اس نے کہا کہ میں نے ہمارے محلے کے جو لوگ ہیں ان میں کچھ بزرگ تھے, ان کو پڑھنے پڑھانے والے کوئی عالم آئے, ان کو یہ لوگ لے کے آئے کیونکہ وہاں وہ کہتا ہے کہ اس دائرے کے اندر اتنی گندی گندی چیزیں تھیں. وہی وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ ہڈیاں تھیں اور یہ کیا کہتے ہیں کچھ مرغیوں کے کالے پر تھے, سر تھے, الو کا سر تھا, کسی چیز میں وہ کہتے ہیں کوئی مٹکی تھی اس میں آئی تھنک خون تھا, اور کہتے ہیں کہ یہ گندے جو سینیٹری پیڈز ہوتے ہیں یہ اس کے پاس رکھے ہوئے تھے, اور ایک ڈائری تھی اور کچھ پرچے تھے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ ان پرچوں کو جب دیکھا گیا اور کسی نے اندازہ لگایا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچی جو ہے یا جو بھی تھی لڑکی یہ کالا علم سیکھ رہی تھی اور اپنی بے وقوفی میں اس نے کوئی ایسا عمل کیا یا کوئی ایسی سپیل کی کہ یہ بہت ہی کوئی جو خوفناک والے جو جن اور شیطان ہوتے ہیں اس نے ان کا پورٹل کھول لیا, یہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا وہ اس میں نا ایک بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہر ایک کے بس کی نہیں ہوتی, اور کہتے ہیں کہ یہ بھی جو عامل یا عامل آئی تھنک کہتے ہیں, عامل جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی اپنی جان لگاتے ہیں, اتنی آسانی سے کوئی جن ان کے قابو میں نہیں آ جاتے. اور جب آپ کسی کو قابو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی خوشی سے تو آپ کے قبضے میں نہیں آتے, وہ اپنی جان لگاتے ہیں اور پڑھنے والا اپنی جان لگا رہا ہوتا ہے عامل, اور آخر میں یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں عامل جو ہے نا اپنی جان سے جاتے ہیں جس کا وار پہلے چل جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچی سے کہیں کوئی مسٹیک ہوئی اور اس کی غلطی یہ تھی کہ اس کو کسی نے جو کچھ بھی بتایا وہ بہت ہی کوئی خوفناک عمل تھا, اور یہ کوئی عام کوئی روح جن یا کوئی جو چھوٹی موٹی چیزیں یہ لوگ قبضے میں کرتے ہوں گے یہ وہ نہیں تھیں. انہوں نے کہا یہ جو زائچے یا یہ جو اسپیل کر رہی تھی یہ ڈائریکٹ بہت ہی جو سب سے طاقتور شیطان, اب شیطان بھی جن ہی ہے تو انہوں نے شیطان کہا کہ یہ سب سے پاورفل شیطان کے جو پورٹل ہے نا یہ وہ کھول بیٹھی تھی, اور اس کی کیا مجال, یا یہ ایک اسٹوڈنٹ تھی کہ یہ ان کو قابو کرتی. تو اس رات اس نے کچھ غلطی کی اور انہوں نے اس کو دائرے سے کھینچا اور گردن مروڑ دی اور اس طرح سے اس کی موت واقع ہو گئی.
تو बहरहाल ये सारा था और उन्होंने इस पे एक सबक भी है कि ये उल्टे सीधे आमिलों के पास पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि बस तुम ये पढ़ लो 2 अमल करो, 1 हफ्ते करो, 2 जुमेरात ये कर लो, वो कर लो, तो तुम्हारे पास सब कुछ हाजिर हो जाएगा। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग अपनी जान से जाते हैं और बाद दफ़ा ये होता है कि वो उस बंदे को ही नहीं मारते, वो उसके घर वालों को भी बहुत शदीद तरीन नुकसान पहुंचाते हैं अपने गुस्से में। तो बहरहाल ये था। और फिर उन्होंने कहा कि अभी तक भी वो मेरे पास दम दुरूद कराने आता है। वो लड़की 1 महीने में जाते जाते भी पता नहीं इसको क्या कुछ खिला पिला गई कि ये इतना बीमार है, ये इतना बीमार है, इसको कोई जिगर की बीमारी हो गई है, इसको उल्टियाँ आती हैं, ये रात में सोता नहीं है, ये सोता है तो डर के उठ जाता है और बिल्कुल बीमार हो गया है। और बहरहाल उन्होंने कहा कि अब देखो उसका अभी फ़िलहाल तो वो इलाज, उसका मेडिकल इलाज भी चल रहा है और रूहानी इलाज भी चल रहा है। तो ये एक वाक़या था जो मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं। और कुछ और चीज़ें हैं जो हमारे अपने साथ हुई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी ऑडियो में सुनाऊंगी।